حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ایک بڑے میاں اللہ کی محبت سیکھنے تھانہ بھون آئے. ایک طالب علم کو اس کے حسن کی وجہ سے انہوں نے بار بار اس پر نظر ڈالا. وہ اللہ والا تھا, ولی اللہ تھا, صاحب نسبت تھا. بعض بندے بالغ ہوتے ہی ولی اللہ ہو جاتے ہیں, تعجب کی بات نہ کرنا. مولانا شبیر علی صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا حضرت کے بھتیجے ناظم آباد 4 نمبر میں کہ ایک 20 سال کا جوان کالی داڑھی آیا, حضرت اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے پاس بیٹھانا اور فرمایا میں اپنی جگہ پر بیٹھالتا, لیکن تم کی عمر بہت چھوٹی ہے, تم بیٹھ نہ سکو گے, لہذا میں آپ کو یہاں بیٹھا رہا ہوں, ورنہ دل چاہتا تھا میں اپنی جگہ بیٹھا لوں. اس کے بعد کان میں باتیں ہوئی, کان میں اس نے جوان نے کچھ کان میں کہا مجدد زمانہ کے, اور حکیم الامت نے ان کے کان میں کچھ کہا اور وہ بھی اس کے بعد چلا گیا. غیر اجنبی تھانہ بھون چھوٹی سی بستی, خلیفہ خادم جو تھے وہ دوڑے کہ دیکھیں یہ اجنبی آدمی کہاں سے آیا. دروازے نکلتے ہی وہ غائب ہو گیا. چاروں طرف قصبے میں دوڑا, چھوٹی سی قصبی, چھوٹی سی آبادی. یہ نہیں گیا لالو کھیت سے اورنگی کو رنگی بھاگ گیا, نہیں پتا چلا. حضرت سے اس نے پوچھا پیر دبا دبا کر کے, حضرت نے انکار فرمایا مت پوچھو اس کے بارے میں. جب بہت سارے ضد کیا تب فرمایا کہ وہ ابدال تھا. یہ ابدال ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی شام میں قدم ہوتا ہے, کبھی کراچی میں قدم ہوتا ہے. اور کچھ مجھ سے مشورہ کرنے آیا تھا کہ دیکھو تو معلوم ہوا ایسے کتنے بندے. حضرت مولانا عبد المجید صاحب اعظم گڑھ کے بہت بڑے عالم مفتی, جن کے بارے میں 5 علماء نے فیصلہ کیا کہ چلتا پھرتا کتب خانہ ہے, چلتا پھرتا کتب خانہ ہے. اعظم گڑھ شبلی منزل میں سید سلیمان ندوی, مولانا شاہ عبد الغنی, مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب, ڈاکٹر عبدالحی صاحب, مولانا ابراہق صاحب, مولانا عبد الباری لکھنوی ندوی, 5 علماء اور یہ سب ڈاکٹر صاحب, خواجہ صاحب بھی سب بیٹھے ہوئے. ایک مسئلے میں تحقیق کی ضرورت پیش آئی, پریشان ہو گئے کتابیں دیکھتے دیکھتے. اس زمانے میں مولانا عبد المجید صاحب بیمار تھے, صاحب فراش تھے, ان سے مشورہ کیا گیا. وہیں وہ بھی تھے لیٹے ہوئے کسی کمرے میں. ان علماء نے ان سے پوچھا, ان کا شامی فلاں جلد میں فلاں صفحے میں دیکھ لو. اس وقت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سب علماء کے منہ سے نکل گیا یہ شخص چلتا پھرتا کتب خانہ سینے میں لیے ہوئے. انہوں نے مجھ سے یہ روایت بیان کی جو میں آپ پیش کر رہا ہوں. جو مرنے کے بعد انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا شرم کی جگہ ہاتھ مت لگانا. شہید مرے ہیں وہ, کیونکہ ٹی بی میں مرے. جو سل میں پھیپھڑے کے زخم میں مرتا ہے شہادت کا درجہ ملتا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب جب ان کو نہلانے لگے تو وصیت بھول گئے, غلطی سے ہاتھ کہیں لگ گیا تو, اور وہ حافظ 20 پارے کے حافظ بھی تھے, بال سفید تھے, حفظ کرتے کرتے آخر میں 20 پارے کے حافظ ہو کر کے دنیا سے گئے, انتقال ہوا. تہجد گزار آدمی تھے, میرے شیخ کے خلیفہ تھے. ان کی روایت کہ جب ہم نہلاتے نہلاتے ہاتھ وصیت کے خلاف غلط جگہ پہنچ گیا غلطی سے, تو مولانا کا ہاتھ آ کر کے میرے ہاتھ پر یوں آ گیا, مرے ہوئے, انتقال ہوا, ہاتھ اٹھائے ایسے آ گیا اور میں گاپ گیا اور میں نے توبہ کیا. اس کے جب دفن ہو گئے 6 مہینے کے بعد اعظم گڑھ کے قبرستان میں بارش ہوئی اور قبر کھد گئی. لوگوں نے جا کر دیکھا تو بالکل کفن صحیح تھا اور جسم بالکل تازہ ویسے ہی تھا. یہ حال ہے ان شہیدوں کا جو اصلی شہید کافروں کی جنگ میں نہیں ہے. یہ ہے. بہرحال بڑے عالم تھے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے. مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص تھانہ بھون حاضر ہوا, 8-10 دن میں حضرت نے اس کو خلافت دے دی. تمام حیرت پیدا ہوگی, کیا بات ہے 10 دن میں خلافت تو حضرت نے کسی کو نہیں دی. لوگ تلاش میں قرید میں لگ گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اور لوگوں کا برے عادتوں کا تو امالہ ہوتا ہے, یعنی غصہ بری چیز ہے, اب اس کو اچھی طرف لگا دیا, اب نیک اچھے کاموں میں غصہ آنے لگا. لالچ بری چیز ہے, اب دین میں اس کو لالچ آ گئی, نفلوں میں لالچ کرنے لگا, دعا لوگ مانگنے لگا, دعائیں کا لالچی بن گیا. جیسے ایک میمن نے ایک تبلیغی دوست سے کہا تھا, ایک میمن نے کہا کہ تبلیغی دوست سے کہ بھائی میمن بڑا لالچی ہوتا ہے. وہ پہلے تو ڈرا کہ شاید کچھ مانگے گا. اس نے کہا بھائی کیا بات ہے, کون سی لالچ ہے میمن تمہارے اندر؟ کہا میمن تو لالچی ہوتا ہے لیکن اب میری لالچ بدل گئی ہے, اب میں دعا کا لالچی ہو گیا ہوں, میرے لیے دعا کرنا. دیکھا آپ نے, لالچ کا مصرف بدل گیا. اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو وہی چیز کارآمد ہو جاتی ہے. اصلاح کے بعد جو مضر چیز ہوتی ہے مفید ہو جاتی ہے. سنکھیا زہر ہے, کشتہ ہو جانے کے بعد مقوی ہو جاتا ہے. اگر ہمارے زہر نفس کے برے خواہشات اللہ کے راستے میں ان کو مار دیا جائے تو یہ سب کے سب مقوی ہو جاتے ہیں اور روحانیت ان سے قوی ہو جاتی ہے.